رشتوں کی مٹھاس سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، ڈیلی فلاس و لقمان کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں انتہائی اہم موضوع پر بات کی جا رہی ہے جو کہ ہر گھر کا ماحول ٹھیک کرنے کے لیے بہترین موضوع ہے۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، لائک کیجیے اور شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں، شکریہ۔ بعض گھروں میں ساس اور بہو کے رشتوں میں درار آ جاتی ہے، لیکن اس درار کو بآسانی ختم کیا جا سکتا ہے، صرف ہلکے پھلکے اور محبت بڑے انداز اور تھوڑی سی کاوش سے اس رشتے کو خوبصورت بھی بنایا جا سکتا ہے اور ہر دل عزیز بھی۔ ہمارے ہاں شادی کسی بھی خاندان کے لیے بہت خوبصورت اور شاید سب سے اہم موقع ہوتا ہے۔ شادی خواہ بیٹے کی ہو یا بیٹی کی ہو، اس تقریب کو مکمل اہتمام کے ساتھ پایہ تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے۔ بیٹے کی شادی ہو تو بہت خوشی اور ارمانوں سے بہو کو گھر لایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر بہویں ماں کی پسند کی ہوتی ہیں، اس لیے بیٹے کی شادی کے وقت جتنی خوشی ماں کو ہوتی ہے شاید ہی کسی اور کو ہوتی ہو۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جہاں ساس اپنی بہو کا بہت خیال رکھتی ہے تو وہیں بہو بھی ساتھ کے ہاں میں ہاں ملا کر فرما برداری کی بہت سی مثالیں قائم کرتی ہے، مگر بہت سے گھرانوں میں یہ وقت اور رشتہ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ مختصر وقت گزرنے کے ساتھ ہی اس ساس بہو کے رشتے میں دراریں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، اس لیے اگر ہم اس رشتے کو نازک ترین رشتہ کہیں تو بیجا نہ ہوگا۔ لہٰذا جب اس رشتے میں روایتی ساس بہو والی لڑائی کا عنصر شامل ہوتا ہے تو اس لڑائی کا اثر صرف دو افراد پر ہی نہیں ہوتا بلکہ دو گھرانوں حتیٰ کہ دو خاندانوں پر ہوتا ہے۔ انہی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ بہو اور بیٹا الگ گھر کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ان معمولی سی لڑائیوں کی وجہ سے صرف ایک بیٹا ہی اپنی ماں سے دور نہیں ہوتا بلکہ اس شخص سے جڑے تمام رشتے اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس طرح ہمیشہ ایک جھجک اور شرم کی دیوار ان رشتوں کے درمیان حائل رہتی ہے۔ ضروری نہیں یہ کہانی ہر گھر کی ہو، ہمارے ہی معاشرے میں بہت سے ایسے گھرانے بھی ہیں جہاں بہو کو صرف زبان سے بیٹی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو دل سے بیٹی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساس کو صرف ماں کا نام نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو دل کی گہرائیوں سے ماں والا احترام دیا جاتا ہے۔ بے شک اس طرح کی مثالیں اب ہمارے معاشرے میں بہت کم نظر آتی ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ ابھی لوگوں میں ان رشتوں سے متعلق احساسات اور احترام موجود ہے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ جوں معاشرہ ترقی کرتا جا رہا ہے لوگوں میں ان مقدس رشتوں کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ جن معاشروں میں رشتوں کا احترام کم ہو جاتا ہے وہ پھر کھوکھلے ہو جاتے ہیں اور ان کی بقا مشکل میں پڑ جاتی ہے، اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک تہذیب یافتہ قوم کہلانے کے لیے ان رشتوں کا احترام ضرور کیا جائے۔ خیر، اگر گفتگو کو صرف ساس بہو کے رشتے تک ہی محدود رکھا جائے تو بہتر ہے۔ یہ رشتہ جتنا نازک ہے اتنی ہی زیادہ اس کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور اس رشتے میں اگر مٹھاس ہو تو سارا خاندان ہی ہمیشہ خوش و خرم زندگی گزارتا ہے۔ اس لیے آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا رشتہ اپنی ساس یا بہو کے ساتھ ہمیشہ میٹھا رہے تو یہ چند باتوں پر عمل کریں، پھر نتیجہ دیکھیں۔ سب سے اہم اور بنیادی پہلو یہ ہے اپنی ساس یا بہو کے لیے سب سے پہلے دل میں احترام پیدا کریں۔ اگر آپ بہو ہیں تو اپنی ساس کو ماں کی جگہ دیں، اور اگر ساس ہیں تو اپنی بہو کو بیٹی کا مقام دیں، یعنی صرف زبان سے ان الفاظ کو ادا نہ کریں بلکہ عملی طور پر اپنی ساس یا بہو کو اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ آپ کو ان کی بہت عزت ہے، اور اس عمل کو بدلے یقیناً آپ کو بھی اتنا ہی احترام نصیب ہوگا۔ اس پہلو کو نظر انداز نہ کریں۔ جب ساس یا بہو میں سے ایک فرد کام کر رہا ہو تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کی تھوڑی سی مدد ضرور کرے۔ اس طرح نہ صرف کام کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے بلکہ ایک دوسرے کے لیے دل میں محبت کا جذبہ بھی پروان چڑھتا ہے، اور مل کر کام کرنے سے کام کا بوجھ بھی کسی ایک فرد پر نہیں پڑتا۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سے مواقع ہماری زندگی میں ایسے آتے ہیں جو بہت اہم نوعیت کے ہوتے ہیں، مثلا عید، سالگرہ وغیرہ۔ اس طرح کے مواقع کو کبھی نظر انداز نہ کریں بلکہ ایسے موقع پر اپنی ساس یا بہو کو کوئی تحفہ ضرور دیں۔ تحفے تحائف دینے سے ویسے بھی محبت میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ احساس رہتا ہے کہ آپ کا خیال کرنے والا بھی کوئی ہے۔ تحفہ چاہے زیادہ مہنگا نہ ہو مگر دینے والے کی نیت سے محبت ہونی چاہیے۔ سب سے اہم بات ساس اور بہو کے لیے یہ ہے کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے اجنبیوں والا سلوک نہ کریں، یعنی ایک دوسرے کے سے لا تعلق نہ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، وقت گزاریں، ایک دوسرے کو اپنی موجودگی اور اپنائیت کا احساس دلائیں۔ اس طرح آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ اس بات کا بھی خیال رکھا کریں کہ اگر آپ ساس ہیں تو بہو کے خاندان، اور بہو ہیں تو ساس کے خاندان کا خیال رکھیں، ان کو کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ خاندان کی اسی طرح عزت و احترام کریں جس طرح
آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے خاندان کی عزت کی جائے۔ اگر آپ بہو ہیں تو یہ بات ذہن سے کسی بھی وقت نہ نکالیں کہ آپ اپنے گھر اور خاندان کو چھوڑ کر آپ کو اس گھر میں جانا ہوتا ہے جہاں ساس ہی ماں کی جگہ ہوتی ہے، لہذا ساس کو بھی کسی شکایت کا موقع نہ دیں۔ اسی طرح ساس کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ آپ کی چاہے جتنی بھی بیٹیاں ہوں وہ سب پرائی ہو جائیں گی اور آخر میں آپ کو بہو اور بیٹے کے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، لہذا ضروری ہے کہ ان رشتوں کو ابتدائی دنوں میں ہی مضبوط کر لیا جائے۔ ایک اور پہلو جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ ساس اور بہو کو ایک رشتے میں باندھنے والا بیٹا ہوتا ہے، اس لیے ان دونوں کو چاہیے کہ اس فرد کو خوش رکھیں جس کی وجہ سے ان دونوں کا رشتہ قائم ہے۔ اسی طرح یہ ذمہ داری بیٹے پر عائد ہوتی ہے کہ شادی کے بعد دونوں رشتوں میں توازن رکھے، نئی دلہن کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی یاد رکھے۔ جب بیٹا ان دونوں رشتوں میں توازن رکھے گا تو یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی طرح جھگڑا ہو جائے۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شادی کے بعد جتنی توجہ نئے جوڑے کو دی جاتی ہے اتنی ہی توجہ ماں باپ کو بھی دینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جب محبتیں تقسیم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے یہ کتنی سادہ سی باتیں ہیں، صرف ہلکے پھلکے اور محبت بڑے انداز اور تھوڑی سی کاوش سے آپ نہ صرف رشتوں کو خوبصورت بنا سکتی ہیں بلکہ ہر دل عزیز بھی کہلا سکتی ہیں۔ اس طرح رشتوں کا ایسا احترام کریں کہ رشتے خود بخود مجبور ہو جائیں اور آپ کا احترام کرنے لگیں۔ لہذا لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔ شکریہ۔